نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حضرات گرامی، آئے ہم سب مل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اس آیت کریمہ کا مطلب ہے کہ ایک پڑھا لکھا آدمی اور ایک ان پڑھ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حضرات گرامی، جب ہم اس حدیث پاک میں غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ اسلام کا قانون جتنا مردوں کے لیے بنا ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی بنا ہے۔ شریعت محمدی پہ عمل کرنا جتنا مردوں کے لیے ضروری ہے اتنا ہی عورتوں کے لیے ضروری ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے احکام و مسائل جتنا مردوں کے لیے ضروری ہیں اتنا ہی عورتوں کے لیے بھی ضروری ہیں۔ اسی لیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر ضروری ہے۔ سامعین کرام، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بچوں کا پہلا اسکول ماں کی گود گھر کا ماحول ہوتا ہے۔ اگر ماں دیندار ہے تو اس کا بچہ بھی دیندار ہوگا، اگر ماں نیک اور شریف ہے تو اس کا بچہ بھی نیک اور شریف ہوگا۔ یاد رہے، ہمارے گھر کا ماحول اسی وقت دیندار اور اچھا ہوگا جب کہ ہمارے گھر کی عورتیں دیندار اور تعلیم یافتہ ہوں، کیونکہ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ عورت گھر کے لیے جنت بھی ہے اور جہنم بھی، یعنی نیک اور دیندار عورت گھر کو جنت بناتی ہے جبکہ خراب اور بد چلن اپنے گھر کو جہنم بنا لیتی ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی عورتوں کو دین کی تعلیم دلائیں تاکہ ہمارا گھر جنت اور بچوں کا مستقبل روشن رہے۔ حضرات گرامی، آپ نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ضرور سنا ہوگا۔ جب ان کی والدہ ماجدہ ان کو لے کر مدرسے گئی تو استاد نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا سبق یہاں نہیں بلکہ 15ویں پارے میں ہے۔ استاد نے حیرت سے پوچھا کہ بیٹا اتنا کب یاد کر لیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری ماں 15 پارے کی حافظہ، اور جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو میری ماں روزانہ 15 پارہ کی تلاوت کرتی تھی، اسی لیے اسی وقت مجھے سن کر 15 پارے یاد ہو گئے۔ پردہ نشین خواتین اسلام، دیکھا آپ نے، اب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہی ہیں تو بیٹا غوث پاک بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اگر آج ہم بھی دین پر عمل کریں تو اور قرآن سنت کی تلاوت کریں تو ہمارا بیٹا بھی غوث نہیں کم سے کم غوث کا غلام ضرور بن سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہمارے تمام اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، دین سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی
توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم سب لوگوں کو اہل سنت و جماعت کی سیدھی راہ پر قائم اور دائم رکھے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔